نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين. This is a series Tafhimul Sunnah by Muhammad Iqbal کیلانی، اور اس میں ایک بک ہے جی جنت کا بیان، آج میں اسے کنسلٹ کر رہی تھی، اور ایک ہے جی جہنم کا بیان۔ کچھ اعمال پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال جو کہ قرآن یا صحیح حدیث سے، خاص طور پہ یہاں پر جو لسٹڈ ہے صحیح حدیث سے جو کنفرمڈ ہیں۔ یہ حدیث دیکھیے، اور یہ میں حصہ اردو میں ہی پڑھوں گی، مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے کہ نرم دلوں، ہمبل، جسے اردو میں منکسر المزاج کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے، بے ضرر، جو ہارملیس لوگ نہیں ہوتے، جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ پھر یہ والی حدیث دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت اہم حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کلو ضعیف، ہر کمزور شخص لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا بڑا کہ اگر کسی معاملے میں وہ شخص اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو سچا کر دے گا۔ ہم کئی دفعہ لوگوں کو بہت کم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ It could be somebody financially poor, not the most intelligent. ہم کوئی زیادہ توجہ ہی نہیں ان پہ دے رہے، and then سبحان اللہ، this is what this hadith says۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا، کلو اتلن جوازن مستکبر، رواہ مسلم۔ تو یہ پھر ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم حرام ہے ہر اس شخص پر جو کہ نرم دل اور شریف النفس ہے۔ پچھلی حدیث جی مسلم کی تھی، اور یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ حرم علی النار کل لین سہل قریب من الناس، لوگوں سے قریب رہنے والا۔ So somebody who mingles is close to humans۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہ بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ام حبیبہ سے، and I found it very beautiful that this hadith is from the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's wife, narrated by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's wife۔ اچھا، پچھلی جو حدیث تھی اطاعت والی وہ بخاری کی ہے جی، اور یہ والی حدیث مسلم کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرض کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ اور یہ 12 رکعت نوافل وہ چیز ہے جو سنت مراد ہے، جسے ہم سنت کے نام سے جانتے ہیں نا۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت، نماز مغرب کے بعد 2 رکعت، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت۔ یہ اگر آپ ٹوٹل بھی لگائیں نا، دس از اباؤٹ 10 منٹس، 10 to 12 منٹس، اور سبحان اللہ اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اور ہم لوگ جلدی میں مس کر جاتے ہیں۔ پھر رشتے نبھانے والا مسلم کی حدیث کے مطابق جنت میں جائے گا،
اور اس میں اور چیزیں بھی اس حدیث میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھو، یعنی جو بلڈ ریلیشنز ہیں۔ یہ والی حدیث تھی جی مسلم سے۔ پھر ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک آرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، آج بہت آرابی بیڈوئنز کی بات آ رہی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ تو 4 عمل: خوش اخلاق، تہجد گزار، کثرت سے نفلی روزے رکھنا، اور دوسروں کو کھانا کھلانا، یہاں پر یہ بتائے گئے۔ پھر جی مسلم کی ایک اور حدیث میں، عادل حاکم یعنی جو رولر ہے، جسٹ رولر ہے، پھر دوسروں پر رحم کرنے والا، سافٹ ہارٹڈ، کائنڈ ٹو ادرز، نرم دل، پاک باز، اور دوسروں سے سوال نہ کرنے والا، یعنی غریب ہے پھر بھی یعنی مانگتا نہیں ہے کسی سے، تو جہاں تک ممکن ہو نا دوسرے انسانوں سے مانگنا نہیں چاہیے۔ پھر ابو داؤد کی صحیح حدیث میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے اور اسلام کو برضا اور رغبت اپنا دین سمجھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ somebody who accepts the دین happily۔ پھر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنے والے، اور جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ So there's a great reward in this hadith from Muslim about good تربیہ، اسپیشلی یہاں پر بیٹی کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملایا اور کہا، وہ جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیت الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، اور سبحان اللہ ان کے لیے بڑا ریوارڈ ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث میں آیا جی، تحیت الوضو کا، ایوری ٹائم ون پرفارمز وضو آپ 2 نفل پڑھ لیں، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے۔ پھر فیمیلز کے لیے یہ خاص حدیث ہے جی، ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ So listening to the husband, do remember جو حرام چیز ہے اس میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اگر حلال چیزیں ہیں تو اس میں اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے اور ان کی بات ماننا۔ somewhere along the lines in today's world we forget, we remember that our parents have been given this big rank in our lives, but یہ رشتہ کچھ ایسا ہے کہ ہم کہیں کہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ شوہر کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا درجہ رکھا ہے۔ پھر انبیاء، شہداء، اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے اور زندہ گاڑ دی گئی لڑکیاں جنت میں جائیں گی۔ میں صرف اب ہیڈنگز آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ متقی اور اچھے اخلاق والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ والی حدیث جو ہے اس میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کے آگ میں جانے کا سبب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ، یعنی انسان کیا بات کرتا ہے، اور پھر چیسٹٹی۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حج مبرور ادا کرنے والا حاجی جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پچھلی حدیث مسلم کی تھی۔ مسلم کی حدیث میں مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا۔
پھر بخاری کی حدیث ہے، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے، یہ الگ سے ہے۔ پھر جی صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، نیبرز سے اچھا بیہیویئر رکھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم کی یہ اہم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 1 کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور جو عربی میں آیا ہے نا، من احصاها، یعنی جس نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ سو یو ڈونٹ جسٹ ہیو ٹو میمورائز them, you have to absorb them, understand them, accept them and recognize Allah subhanahu wa ta'ala through those 99 names۔ صحیح حدیث ابن ماجہ کی، حافظ قرآن جنت میں جائے گا، حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی، اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا۔ پھر لوگوں کو بہت سلام کرنے والے لوگ، یہ جو حدیث ہے نا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں کو سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور تب نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ اور یہ ترمذی کی حدیث بڑی اہم ہے۔ مریض کی عیادت کرنے والا جنت میں جائے گا، یہ وہ نیکی ہے جو ہم کئی دفعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جسٹ اے میسج، جسٹ اے کال اف یو کانٹ فزیکلی گو، بٹ اف یو کین گو دین گو، یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے جو مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ مسلم کی حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ صبح اور شام سید الاستغفار پڑھنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ جی رمضان آ رہا ہے، اگر ابھی تک سید الاستغفار یاد نہیں، پلیز یاد کر لیں، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کی حدیث میں جس شخص کی بینائی ختم ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو جنت میں جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے۔ مسلم کی حدیث، مسلمانوں میں سے کسی کی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا جنت میں جائے گا، مسلم کی حدیث۔ بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا، بخاری کی حدیث۔ پھر طبرانی کی حدیث میں بتایا گیا، نبی، شہید، صدیق، پیدا ہوتے ہی فوت ہو جانے والا بچہ، دور دراز سے اپنے بھائی کو محض اللہ کی رضا کے لیے ملنے والا جنتی ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ، ورچوئل ایک حد تک ٹھیک ہے، ہم لوگ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں ہم ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں، خاص طور پہ دین کے ساتھیوں کے لیے۔ پھر یہ سب مردوں کے لیے تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، سوچا تھا کبھی ہم نے یہ بھی اجر ہے؟ زیادہ بچوں کو پیدا کرنے والی، یعنی بچے کی برتھ میں تکلیف اٹھاتے ہیں نا آپ، اور وہ نیک عورت کہ جس کا شوہر اس پر ظلم کہے تو کہے میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہیں سوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ پلیز اس کو مس کنسٹرو مت کیجیے گا، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر طرح کا ظلم برداشت کریں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلمز ہوں تو صبر کا بیسکلی، اور رشتے کو جوڑ کے رکھنے کا بڑا اجر ہے۔ مسلم کی حدیث ہے جی، شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے والا، یعنی ان پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا وظیفہ کرنے والا۔ پھر جو شخص اپنے مال کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، یا جو شخص اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس عورت نے حمل ساقط ہونے پر صبر کیا وہ جنت میں جائے گی۔ تو جو مس کیری ہو جاتے ہیں یا اسٹل برتھس ہوتی ہیں، حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی جنت میں جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا۔ کسی سے سوال نہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ صرف بیگرز نہیں ہوتے،
not asking others. غصہ پینے والا جنت میں جائے گا. یہ مردوں کے لیے عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے باجماعت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا. عصر اینڈ فجر مسلسل 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھنے والا جنت میں جائے گا. سو 40 days باجماعت نماز فار مین. ایک ہم نے کیا ہوا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں جن کو عرش کے سائے تلے ملے گا. تکبر خیانت قرض سے پاک شخص جنت میں جائے گا. اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا. یہ بہت ہم لائٹلی لیتے ہیں اذان کے جواب دینے کو. اللہ ہم سب کی فیملیز کو عافیت میں رکھے اور ہمیں عافیت میں رکھے. موت پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے. بہت ساری چیزیں اس میں سے جو کی جا سکتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے وہ کروا لے جس سے وہ راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.